خوارج کی نشانیاں نبی پاک علیہ السلام پر شریعت کی روشنی میں اپنی نام نہاد گرفت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار، جھوٹ کو کفر سمجھنا، مسلمانوں کو قتل کرنے کے جواز کا فتویٰ دینا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چوتھے خلیفہ برحق ہونے کا انکار کرنا، اور سادہ لفظوں میں بولوں تو 4 یار کے نعرے پر اعتراض انہی کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ چوتھے یار کو نہیں مانتے، یہ 2 کو ہی یار مانتے، تیسرے کو بھی نہیں مانتے۔ تمام صحابہ پر تمام اہل بیت، حضرت علی مرتضیٰ اکیلے نہیں، عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، عمر بن عاص، سب کو کافر کہنے والے خارجی ہوتے تھے، یہ ان کا رویہ تھا۔ انہوں نے ان سب کے خلاف یہ آیت پڑھی تھی، ان الحکم الا للہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف فرمایا تھا کہ آیت تو قرآن کی پڑھ رہے ہیں، آیت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، حق کا کلمہ ہے لیکن معنی غلط کر رہے ہیں، ارادہ غلطی کا کر رہے ہیں۔ اور روافض کی نشانیاں کیا ہیں؟ ابو بکر و عمر کی افضلیت کا انکار کرنا، اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا، اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچانا، اما عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر اعتراض کرنا، اہل بیت اطہار کو، نہ صرف تمام صحابہ، ابو بکر و عمر کی خصوصی بات کر رہا ہوں، ان کو ان سے نہ صرف ان سے بڑھانا بلکہ ان کے عقائد پر غور کرو تو نبی پاک علیہ السلام پر بھی بڑھانا۔ اور جو علماء نے ان کی نشانی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تم دیکھو کوئی بندہ اہل سنت کو خارجی یا ناسبی کہہ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ خود رافضی ہے، گل مک گئی۔ اب آپ کے خلاف جو کوئی بولے، یہ لفظ بولتا جائے، سمجھ جاؤ اہل سنت کو۔ یار جو چوتھا یار مرتضیٰ کریم کو مانتا ہے، نعرہ حیدری بھی لگاتا ہے، اسے یہ خارجی اور ناسبی بنائے بیٹھا ہے، صاف سمجھ جاؤ کہ یہ خود کون ہے؟ رافضی۔ یہ قول امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے، امام لالکائی نے بھی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے اور حضور غوث پاک نے بھی لکھا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں علامت الروافض، رافضیوں کی نشانی یہ ہے، غوث پاک فرما رہے غنیۃ الطالبین نے، رافضیوں کی نشانی یہ ہے، کیا فرمایا؟ تسمیتہم اہل الاسر ناصبتن، اہل سنت کو ناسبی کہنا رافضیوں کی نشانی۔ جلد اول صفحہ 166 غنیۃ الطالبین۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، یہ اہل سنت کو ناسبی کیوں کہتے ہیں؟ بہت لوگوں کی ادھر توجہ نہیں گئی، سونا یہ اہل سنت کو ناسبی اس لیے کہتے ہیں، یہ حضور غوث پاک نے لکھا ہے، یہ بھی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ اہل سنت کو ناسبی اس لیے کہتے ہیں کہ اہل سنت اپنے امام کا انتخاب ان کی طرح یہ نہیں کرتے کہ یہ مامور من اللہ سمجھتے ہوں، اہل سنت اپنے حکمران کا یا امام کا انتخاب اجماع کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور خود متفقہ فیصلے سے امام کو چننے کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے نسب امام۔ بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ امام کو نسب کرنا، مقرر کرنا، چننا۔ تو چونکہ امام کے نسب کو اہل سنت مانتے ہیں، یہ تو اماموں کو اللہ کی طرف سے نبیوں کی طرح بلکہ نبیوں سے بھی اوپر مامور من اللہ سمجھتے ہیں، ان کا تو طریقہ ہی اور ہے۔ اہل سنت چونکہ نسب امام کے قائل ہیں، لہذا یہ لوگ اہل سنت کو ناسبی اس لحاظ سے کہتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ غوث اعظم نے، میں نہیں کہہ رہا، مجھ سے نہ چمڑ جانا۔ جاؤ اپنے ضمیر سے سوال کرتے رہو، علمی بات کا جواب علم سے ہونا چاہیے۔